اور آج الحی القیوم، یہ بیان تو نہیں ہوا تھا نا؟ ہو گیا تھا الحی القیوم۔ الحی اور القیوم بھی بیان ہو چکا ہے۔ آج ہم الخالق، الخلاق، البارئ، الفاطر، المصور، یہ 5 نام ہیں، اور عمومی طور پر یہ باہم معنی ہے، البتہ ان میں دقیق فرق ہے۔ اور یہ نام اللہ تعالیٰ کی عظمت شان پر دلالت کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر ان تینوں کا جو معنی ہے وہ ہے پیدا کرنے والا۔ یہ 5 کا یہی معنی ہے، پیدا کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کا عظیم وصف اور عظیم نام وہ ہے الخالق۔ اس کا معنی ہے خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق ہے، جس میں اللہ کی اپنی ذات کے سوا سب کچھ آ گیا۔ ملائکہ، انبیاء و رسل، آسمان و زمین، سورج، چاند اور ستارے، حجر و شجر، تاکہ معنوی چیزیں بھی، معنوی چیزیں جیسے دن اور رات، جیسے ہوا، جیسے روح، معنوی چیزیں، سب کا خالق اللہ ہے۔ البتہ ان میں دقیق سا فرق ہے۔ مثلا الخالق، ایک تو معنی وہی ہے پیدا کرنے والا ہر چیز کو، لیکن جب الخالق، البارئ، المصور یہ نام آ جائیں تو اس وقت الخالق کا معنی ہے اندازہ کرنے والا، کہ جس چیز کو اللہ خلق فرمانا چاہتا ہے، پیدا فرمانا چاہتا ہے، اس کا اندازہ فرمائے کہ یہ چیز پیدا کرنی ہے، اسے کیسے پیدا کرنا ہے، کس طرح پیدا کرنا ہے، اندازہ کرنا، یہ ہے خالق۔ پھر آتا ہے البارئ۔ البارئ کا معنی یہ ہے کہ عملاً اس چیز کو پیدا کر دینا، عملاً اس چیز کو پیدا کر دینا۔ پھر ایک ہے المصور، جس کا لفظی معنی ہے تصویر بنانے والا، لیکن مفہوم یہ ہے کہ جس چیز کو پیدا کرنے کا اس نے اندازہ لگایا، اس چیز کو پیدا کیا تو اسی طرح ہی پیدا کیا جیسے اندازہ لگایا اور جیسے اس نے چاہا۔ مصور، پوری تصویر، پورا نقشہ، پوری ترتیب جس کا اللہ نے ارادہ کیا اس کو ویسے ہی اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ پورا نقشہ، پوری ترتیب، تمام اجزاء، ان کی باہم ترکیب، یہ سب اللہ ہی متعین کرتا ہے اور اسی طرح ہی اسے بناتا ہے۔ یہ المصور۔ تو اندازہ لگانا، اسے ویسے ہی پیدا کرنا، اور اس کی جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے اسے اس ترتیب پر پیدا کرنا، یہ ہے اللہ کی ذات۔ کسی مرحلے پہ کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی مرحلے میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں۔ نمبر 1۔
نمبر 2، اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں، جس چیز کو بھی پیدا کرنے کا ارادہ فرما لے، اس کا اندازہ لگا لے، وہ اس کو ایجاد کر دیتا ہے۔ موجد، الفاطر میں یہی معنی ہے، عدم سے وجود میں لانا۔ البارئ میں یہی معنی ہے، عدم سے وجود میں لانا۔ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، اس کے لیے کوئی ناممکن نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا تو ایک نام ہے الخلاق، خلاق، جس میں بڑا مبالغے کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی ہے بڑا ہی پیدا کرنے والا، بڑا زبردست پیدا کرنے والا۔ ایک ہے بکل خلق علیم، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز، ہر قسم کی خلق کو جانتا ہے کہ کس کو کیسے پیدا کرنا ہے، کس طرح پیدا کرنا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ بکل خلق علیم، ہر قسم کی خلق۔ یہ جو اسباب نظر آتے ہیں نا، یہ اللہ کے خود قائم کیے ہوئے ہیں، اللہ ان کا محتاج نہیں ہے۔ مثلا آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی، اور اب انسانوں کی تخلیق نطفے سے ہوتی ہے۔ درندے پرندے، ان کی تخلیق بھی بنیادی طور پر مذکر اور مؤنث کے ملاپ سے ہوتی ہے۔ کسی کی ایک انڈے سے ہوتی ہے اور کسی کی نطفے سے ہوتی ہے اور رحم مادر میں۔ یہ مختلف طریقے ہیں، لیکن یہ قائم اللہ نے کیے ہیں، اور اللہ ان کا بھی محتاج نہیں ہے۔ وہ جس طرح چاہے، دیکھیں آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا بغیر ماں باپ کے، تو محتاج تو نہ ہوا نا، مرد اور عورت کے ملاپ سے بچہ پیدا کرنے کا اللہ کا محتاج تو نہ ہوا نا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، رحم مادر سے پیدا کیا، ایک پھونک سے جو جبرائیل علیہ السلام نے پھونکی تھی، اس سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی تخلیق پر قادر ہے۔ اگر وہ یہ اسباب نہ بھی بناتا تو بھی پیدا کر دیتا ہے۔ آپ کہیں پر کوئی کچرا پھینک دیں، اسی کچرے سے کیڑے اللہ پیدا بھی فرماتا ہے اور ان کو رزق بھی کھلاتا ہے۔ وہ کیڑا کیسے پیدا ہوا؟ وہ تو کچھ تھا ہی نہیں، وہ تو عدم سے وجود میں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ خالق ہے، فاطر اور بارئ ہے اور مصور ہے۔ خالق، ان سب کا ایک تو ایک ہی معنی ہے، پیدا کرنے والا۔ پھر باہم فرق کیا ہے؟ خالق اندازہ کرنے والا، فاطر اور بارئ عدم سے وجود میں لانے والا، مصور اپنے ارادے اور مشیت سے ایک مخصوص شکل و صورت میں، ترتیب میں، ترکیب میں اسے پیدا کرنے والا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اب کچھ آیات سنیے جن آیات میں اللہ تعالیٰ کی ان ناموں کا ذکر ہے۔ مثلا ان ربک هو الخلاق العلیم، یہ لفظ الخلاق قرآن میں 2 مقام پر ہے۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب الخلاق ہے، یعنی بہت بڑا پیدا کرنے والا، بہت زبردست طریقے سے پیدا کرنے والا، کہ کوئی تخلیق اس کے لیے مشکل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے۔ ایک مقام سنے سورۃ الحشر کا، جس میں خاص طور پر یہ تینوں نام اکٹھے آئے، خالق، بارئ اور مصور۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى۔ اللہ کا تعارف کیا ہے؟ کہ اللہ خالق ہے، اللہ تعالیٰ بارئ ہے، اللہ تعالیٰ مصور ہے۔
تینوں کا معنی پیدا کرنے والا۔ فرق کیا ہے؟ وہی جو ہم نے بتایا کہ اندازہ کرتے ہیں، پھر اس کو عدم سے وجود میں لاتا ہے، اور جیسا چاہتا ہے ویسا ہی عدم سے وجود میں لاتا ہے، اسی ترتیب سے لاتا ہے، اسی شکل و صورت میں لاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ شکل و صورت خود ہی بن جاتی ہے، نہیں، یہ انسانوں کو، جنوں کو، فرشتوں کو، درندوں کو، پرندوں کو، چرندوں کو، کیڑوں کو، مکوڑوں کو شکل و صورت، المصور، شکل و صورت، یہ پوری ان کی حیت یہ اللہ تعالیٰ ہی مہیا فرماتا ہے۔ ایک اور مقام پہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، یہ طویل مقام ہے، ذرا سننے کے لائق آیات ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی کے جوہر سے۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر ہم نے پیدا کیا نطفے کو علقہ کی صورت میں، جمع ہوا خون۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر ہم نے بنا دیا اس جمع ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر ہم نے بنا دیا اس گوشت کے لوتھڑے کو عظامًا، ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کے ڈھانچے کو پھر اس پر گوشت چڑھا دیا۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر ہم نے اس انسان کو ایک بالکل نئی تخلیق عطا فرما دی۔ نئی تخلیق یعنی بچہ اپنی پوری تخلیق، اعضاء اور ساری صلاحیتوں کے ساتھ، سوچنا، دیکھنا، سننا، بولنا، چلنا، ان ساری صلاحیتوں کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو معراض وجود میں لے آیا۔ اور آخری جملہ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، پاک ہے اللہ تعالیٰ جو بڑا ہی زبردست کاریگر ہے۔ دنیا میں صانعین بہت ہیں، کاریگر ہیں، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے وہ اپنی ایجادات پیش کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہی ہے جیسے ہم آخر میں بتاتے ہیں، لیکن یہاں معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا زبردست کاریگر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کاریگری کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ خود انسان اپنے آپ کو دیکھ لو، کیا یہ ڈھانچہ ہے؟ اگر آج روبوٹ بنائے جا رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے، اللہ کے دیے ہوئے میٹیریل سے، اور سب سے بڑھ کر انسانی ڈھانچے کو سامنے رکھ کر، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ الفاطر، البارئ، عدم سے وجود میں لانا، پہلی مرتبہ پیدا کرنا، پہلی مرتبہ، بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی، آج جہاز بنائے جاتے ہیں پرندوں کو سامنے رکھ کر، روبوٹ بنایا جا رہا ہے انسان کو سامنے رکھ کر، کمپیوٹر بنایا جا رہا ہے دماغ کو سامنے رکھ کر، پھر وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ساری صلاحیتیں ہیں، اشیاء ہیں، ان کی اپنی کیا چیز ہے؟ لوہا اللہ نے پیدا کیا، تانبا اللہ نے پیدا کیا، یہ ساری چیزیں تو اللہ نے پیدا کی، اس سے پھر یہ کچھ ایجادات بنا لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے، کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانے، اپنی منشا اور مرضی کے مطابق کسی چیز کو پیدا کرنے کی قدرت اور صلاحیت رکھنے والا، اس پر دلالت کرتا ہے۔ انسانوں کے لیے ایجاد کرنا ثابت ہے کہ انسان موجد ہے، کسی چیز کا ایجاد کرتا ہے، یہ نسبت کرنا جائز ہے۔ یہ نسبت اس معنی میں کہ انسان نے اسے تیار کیا ہے، پیدا نہیں کیا، عدم سے وجود میں نہیں بخشا، بلکہ اسے تیار کیا ہے، اسے ترکیب دی ہے، اسے ترتیب جو ہے نا کہ وہ دی ہے۔ لہذا یہ انسانی تخلیق کہہ سکتے ہیں، جہاز انسانی ایجادات ہے، ٹرین انسانی ایجادات ہے،
فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز. یہ ایجادات اس معنی میں کہ انسان نے ان کو ترتیب دیا ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو باہم جوڑا ہے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے، اور اللہ کی جو مخلوق تھی اس کو نمونہ بنا کے اس کے مطابق ایک چیز تیار کی ہے. اس کی اتنی ہی حیثیت ہے. اس لیے انسان کوئی نعوذ باللہ خالق نہیں ہے، بارے نہیں ہے، مصور نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کو سامنے رکھ کر اس نے اللہ کی دی ہوئی مخلوق میں سے ایک چیز کو ترتیب دیا ہے. اس میں نیک اور بد کی بات نہیں کہ یہ جی اللہ کا شریک ہو گیا. کیوں جی؟ کسی نے جیسے آج مسلمانوں نے اللہ کے شریک بنائے ہوئے، بزرگوں کو، پیروں کو، فقیروں کو سجدے کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان کو مشکل کشا مانتے ہیں، حاجت روا مانتے ہیں، حالانکہ انہوں نے تو کچھ بھی ایجاد نہیں کیا. کسی نے جہاز بنایا؟ کسی نے ٹرین بنائی؟ کسی نے موبائل بنایا ان میں سے؟ تو یہ تو پھر ان انگریزوں نے بنایا، فاسقوں اور فاجروں اور مشرکوں نے بنایا. تو کیا اس بنیاد پر کہ جہاز ایجاد کیا ہے، یہ تو نعوذ باللہ اللہ والی صفت اس میں ہو گئی. یہ دیکھو کمپیوٹر کی صورت میں کیسی ایجاد کی ہے، دماغ ایجاد کیا ہے کہ اس بنیاد پر کوئی ان کو اللہ سے جوڑتا ہے. تو جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، انہوں نے تو کچھ نہ کوئی چیز ایجاد کی ہے، ان کو اللہ کے ساتھ کیسے جوڑا جاتا ہے؟ ہاں اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، لیکن کسی کی تخلیق نہیں ہے. یہ وجہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات. اے مشرکو، جنہیں تم اللہ کا شریک سمجھتے ہو، کس میں؟ عبادت میں، کہ ان سے دعائیں کرتے ہو، ان پہ امیدیں وابستہ کرتے ہو، ان کو مشکل کشا سمجھتے ہو، رکوع اور سجدے قربانیاں کرتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ارونی ماذا خلقوا من الارض، دکھاؤ اس زمین میں ان کی کوئی تخلیق، ان کی اپنی ذاتی. آج کوئی کہہ دے جی یہ جہاز ہے. پہلی بات ہے کوئی جہاز بنانے والے کو اللہ کا شریک نہیں سمجھتا، اللہ کا شریک نہیں سمجھتا، اس کی عبادت نہیں کرتا، پوجا نہیں کرتا، اس کی ان کی پوجا نہیں کرتا. دوسری بات ہے یہ تخلیق، یہ کاریگری ہے، اس میں جو جو چیزیں لگی ہوئی ہیں جن سے یہ مرکب ہے وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہے. اور اللہ کی مخلوق اس دماغ کو، اور دماغ میں جو اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں ان کو سامنے رکھ کر اس نے کمپیوٹر بنانے کی کوشش کی ہے، جہاز کو، پرندوں کو سامنے رکھ کے بنانے کی کوشش کی ہے. اس لیے کوئی ان کی عبادت نہیں کرتا کہ یہ تو اللہ کے شریک ہو گئے. ہاں جن کی یہ مشرکین عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے پوچھا ارونی ماذا خلقوا من الارض، بتاؤ زمین میں ان کی کوئی تخلیق دکھاؤ، یا آسمانوں کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ ہو، شراکت داری ہو، وہ بتاؤ. ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. یہ جو پوری کائنات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مشرکین جنہیں اللہ کا شریک بناتے ہیں، ان میں سے کسی کا اس کائنات کے ذرے میں حصہ بھی نہیں، حصہ بھی نہیں. وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، اور ان میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کا معاون اور مددگار بھی نہیں ہے. یعنی اس کائنات کا موجد اللہ ہے، بارے، فاتر، خالق، مصور اللہ ہے. کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، بلکہ کسی کا ذرا سا مشورہ بھی نہیں ہے، کسی کی ساجھیداری بھی نہیں ہے، کسی کا ذرا سا تعاون بھی نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا قرآن مجید میں ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. اے مشرکو، تم جنہیں اللہ کا شریک سمجھتے ہو عبادت میں، لن یخلقوا ذبابا، یہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. مکھی، اللہ نے مکھی کو عدم سے پیدا کیا، پہلے مکھی نہیں تھی، اللہ نے پیدا کیا. تم یہیں اپنے امر سے، اپنے کن سے مکھی پیدا کر کے دکھاؤ. ایک حدیث میں ایک ذرہ پیدا کر کے دکھاؤ.
اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو جوڑ کر کوئی چیز بنانا یہ ایجاد کہلاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے چیلنج ہیں۔ فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً فَلْيَخْلُقُوا شَعِيرَةً، یہ ایک جو پیدا کر کے دکھائیں، ایک ذرہ پیدا کر کے دکھائیں، ایک مکھی پیدا کر کے دکھائیں جنہیں تم اللہ کا شریک سمجھتے ہو۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، الخالق، الخلاق، البارئ، الفاطر، ان سب کا ایک ہی معنی ہے۔ المصور وہ بھی اسی معنی میں ہے، جو تھوڑا سا دقیق فرق ہے وہ فرق بھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ ایک آیت اور ہے، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر کارساز ہے۔ ایک اور آیت ہے، اللہ الذی خلق سبع سماوات والارض مثلہن، اللہ وہ ذات ہے جس نے یہ 7 آسمان بنائے اور 7 زمینیں بنائیں۔ تو یہ ساری کائنات کا خالق اللہ ہے۔ کسی کا اس کائنات کے کسی ذرے کی تخلیق میں کوئی مشورہ، کوئی مدد، کوئی تعاون نہیں، لہذا کوئی اس میں شریک نہیں، حصے دار نہیں۔ یہ ہے توحید ربوبیت، توحید ربوبیت۔ اب اللہ کے خالق ہونے سے اس کی توحید ربوبیت ہو گئی کہ اللہ ہی خالق ہے، یہ ساری کائنات کا خالق اللہ ہے۔ جب خالق وہ ہے تو مالک بھی وہ ہے، کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور پھر جب وہ خالق ہے تو پھر اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نام اس کی عظمت شان پہ دلالت کرتے ہیں، ربوبیت پہ دلالت کرتے ہیں، جو دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی کہ جو خالق ہیں وہ عبادت کے لائق ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو بتاؤ انہوں نے پیدا کیا کیا ہے، بتاؤ انہوں نے پیدا کیا کیا ہے۔ پھر پوچھا گیا اچھا بتاؤ آسمان کس نے پیدا کیا، زمین کس نے بنائی؟ تو سب کہتے تھے اللہ نے۔ تو فرمایا پھر فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو تم کہاں بھٹکتے پھرتے ہو؟ پھر جب خالق اللہ ہے، اس خالق میں اللہ کی قدرت ثابت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کتنا قدرتوں، قوتوں، طاقتوں اور اختیار کا مالک ہے کہ کیا کیا مخلوق بنا دی، کیسی کیسی بنا دی، کتنی مخلوق بنا دی۔ تو یہ اللہ کی قدرت کامل، قوت، طاقت، اختیار یہ معلوم ہوا۔ پھر یہ ذات جو ہم اپنے آپ کو دیکھیں، جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہم انسان جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو ہم نے بہترین ترتیب سے، شکل و صورت سے، حیت سے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کا ہم پر مزید احسان ہے، زندگی دی ہے اور بہت اچھی شکل و صورت، ساری ضرورتیں ہماری پیدا کر دی۔ تو پھر ایک تو خالق ہونے کی وجہ سے ہم اس کی عظمت کے قائل ہو جائیں، اس کی عظمت کے قائل ہو جائیں، پھر وہ ہمارا خالق ہے، عظمت کے ساتھ ساتھ ہم اس سے محبت کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اسی کی بندگی کریں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری مخلوق پیدا کی ہے نا، اور ہمیں بھی پیدا کیا، کیوں کیا سب کچھ؟ یہ غور کرنا چاہیے، غور۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چیزیں مخلوق ہیں، پیدا کی گئی ہیں، تو یقیناً کوئی خالق ہے۔ اس مخلوق سے خالق تک پہنچو، خالق پر ایمان لے آؤ۔ یہ باتیں تمہیدی اس میں بیان ہوئی تھی، میں نے ایک بات بیان کی تھی، امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ کسی جنگل بیابان میں کوئی بکری کی مینگنی پڑی ہوئی ہو، بکری کی مینگنی، اگر کوئی اس کو دیکھ لے تو فوراً کہے گا یہاں سے کوئی بکری گزری ہے، حالانکہ جنگل بیابان ہے، نہ کوئی انسان، نہ کوئی درندہ، نہ پرندہ، کچھ بھی نہیں، لیکن ایک مینگنی پڑی مل جائے تو فوراً کہو گے یہاں سے بکری گزری ہے، کیونکہ یہ مینگنی بکری کی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں ایک مینگنی تو بکری کے وجود پہ دلالت کرتی ہے، یہ پوری کائنات، یہ آسمان، یہ زمین، یہ انسان، یہ درندے، یہ پرندے، یہ حجر، یہ شجر، یہ سمندر، یہ دریا، کیا یہ اپنے خالق، اپنے موجد
اس پہ دلالت نہیں کرتی؟ تو یہ مخلوق ہے، پیدا ہوئی ہے، جو اللہ کے وجود پہ دلالت کرتی ہے، اللہ کی قدرت پہ دلالت کرتی ہے، اللہ کی عظمت پہ، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت پہ دلالت کرتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ کہ اس خالق نے، کتنی بڑی ذات ہوگی خالق کتنی بڑی ذات ہوگی، کتنا عظیم ذات ہوگی، اس نے یہ ساری مخلوق کیوں بنائی، ہمیں کیوں بنایا، اس پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، آسمان و زمین کی تخلیق میں، دن اور رات کے نظام میں عقل مندوں کی نشانیاں ہیں، عقل مندوں کی نشانی ہیں۔ کیا نشانی ہے؟ کہ وہ اس خالق کو مانتے ہیں اور اس کی قدرت کو مانتے ہیں، اور یہ نشانی ہے اس بات کی کہ اتنا بڑا نظام کائنات خالق نے لہو و لعب کے طور پر، ایسے کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا، بلکہ اس کے پیچھے کوئی عظیم مقصد ہوگا۔ اس لیے عقل مند لوگ جب یہ کہتے ہیں یہ خالق نے، اس کا کوئی خالق ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، تو پھر کہہ اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے یہ بیکار پیدا نہیں کیا۔ ایک اور مقام پہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے انسانوں کیا تم یہ سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے؟ نہیں، بیکار نہیں۔ تو جب اللہ کو خالق مانتے ہو، اپنے آپ کو مخلوق مانتے ہو، اور بظاہر یہ بھی دیکھتے ہو کہ تم کائنات سے فائدہ اٹھا رہے ہو، سورج کی روشنی، چاند کی روشنی، ستاروں کی روشنی، حیوانات، درندوں پرندوں سے، اس زمین سے، دن سے رات سے، سردی سے گرمی سے، تم سب چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو، تو تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ باقی کائنات کی تخلیق کا مقصد تو جان لیا تم نے کہ تم میں سے فائدہ اٹھا رہے ہو، تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ تمہاری تخلیق کا مقصد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے نہیں پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو مگر صرف اس لیے کہ وہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری عبادت کریں۔ تو یہ تو اس نام کے بارے میں تھا۔ دو اور نام ہیں، الملک اور الملیک۔ الملک اور الملیک دونوں کا ایک ہی معنی ہے، اور یہ دو اسی الملک بھی آیا ہے قرآن میں اور الملیک بھی آیا ہے۔ الملک 5 مقامات پر اور الملیک 1 مقام پر۔ المالک یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، صفت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ جیسے قرآن میں مالک الملک، اللہ مالک ہے ہر قسم کی بادشاہت کا۔ قرآن میں ایک اور مقام پر ہے قل اللہم مالک الملک، اے پیغمبر آپ اعلان کر دیں اے اللہ تو ہی بادشاہت کا بادشاہ ہے، جو بھی بادشاہت کائنات میں نظر آ رہی ہے اے اللہ اس کا مالک تو ہے۔ قرآن میں مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے۔ تو مالک بطور نام کے نہیں آیا بلکہ بطور صفت کے آیا ہے۔ جہاں بھی آیا صفت کے، مالک یوم الدین، مالک الملک، اس طور پر آیا ہے۔ ہماری زبان میں مالک کا معنی ہوتا ہے، ہماری زبان میں بادشاہ، اور بادشاہ کون ہوتا ہے؟ جس کے اختیار میں بہت کچھ ہو، جو قوت رکھتا ہو، قدرت رکھتا ہو اور اختیار رکھتا ہو۔ ایک زمین اس کے اختیار میں ہو، وہاں اس کا حکم چلتا ہو، وہ بلا شرکت غیر اس کا مالک ہو، تو یہ ہوتا ہے مالک۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مالک ہے، ملیک ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا مالک، تمام اشیاء کا مالک ہے، کوئی شریک بھی نہیں ہے، اور کوئی اس کائنات کی بادشاہت میں دخیل بھی نہیں ہے، کوئی روکنے والا بھی نہیں، کوئی ٹوکنے والا بھی نہیں۔ اس معنی میں اللہ بادشاہ ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات پر اس کا حکم چلتا ہے، کوئی اس کو اس کائنات پر نظام چلانے میں روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔
سبحان اللہ. جو مختصر مفہوم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کائنات کا حقیقی بادشاہ اللہ ہے. حقیقی بادشاہ، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے عارضی طور پر یہ بادشاہتیں مخلوق کو دی ہوئی ہیں، عارضی طور پر کوئی کس علاقے کا بادشاہ ہے، کوئی کس علاقے کا بادشاہ ہے، کوئی کس علاقے کا بادشاہ ہے، لیکن حقیقی مالک ان دنیاوی بادشاہتوں کے باوجود بھی اللہ ہے. یہ اللہ کا حکم نہیں چلتا، بارشیں نہیں برساتا اللہ، زلزلے نہیں برساتا اللہ تعالیٰ، وہاں زندگی اور موت واقع نہیں ہوتی، وہاں حوادث واقع نہیں ہوتے، وہاں بادشاہتیں نہیں گرتی، نئے نئے بادشاہ نہیں آتے، لوگ مرتے جیتے نہیں ہیں. تو پھر یہ کس کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. تو حقیقی بادشاہ کون ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ ہوا. تو عارضی بادشاہتیں بھی اگر ہیں تو یہ عارضی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ تو ہے نا، تنزع الملک ممن تشاء، اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بادشاہ چھین لیتا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. حاکم جیل میں پڑے ہوتے ہیں، حاکم تختہ دار پہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بیمار پڑے ہوتے ہیں، دوسرا حاکم آ کے ان پہ قبضہ کر لیتا ہے. یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ کہ حقیقی بادشاہ صرف اللہ کی ذات. سبحان اللہ. جب اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، جب اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے تو پھر ساری کائنات اللہ کی مملوک ہوئی، مملوک، اللہ کی غلام ہوئی، اللہ کی محتاج ہوئی، اور اس پر اللہ کا حکم چلتا ہے. دن اور رات اللہ کے حکم سے ہے، زندگی اور موت اللہ کے حکم سے، صحت و بیماری اللہ کے حکم سے، آندھی اور طوفان اللہ کے حکم سے، یہ سب اللہ کے حکم سے ہے. اور یہ سارے لوگ یہ اللہ کے محتاج ہیں، ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگو تم سب کے سب محتاج ہو اللہ کے. واللہ هو الغنی، اور اللہ بے پرواہ ذات. جب وہ مالک ہے تو سب کے سب اللہ کے محتاج ہوئے. اور ایک اور بات، جب بادشاہ ہے وہ تو پھر ہمارے عرف میں بھی بادشاہ ہوتا ہے نظام چلاتا ہے، جو مالک ہوتا ہے وہ کنٹرول کرتا ہے، وہ سب پہ نظر رکھتا ہے، وہ نظام چلاتا ہے دنیاوی طور پر. تو اللہ حقیقی بادشاہ ہے تو پھر وہ کچھ بھی نہیں کرتا، اس کو کچھ خبر نہیں ہے. کیوں نہیں؟ جب اللہ تعالیٰ حقیقی بادشاہ ہے تو یہ کائنات کا نظام اللہ ہی چلا رہا ہے. دن اور رات، زندگی اور موت، سورج اور چاند کا نظام، یہ سارا معاملہ جسے کہتے ہیں تدبیر کائنات، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے. یحکم ما یرید فعال لما یرید کل یوم هو فی شان. قرآن میں سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے کسی نہ کسی عمل میں، فعل میں مصروف ہے. کسی کو مارتا ہے، کسی کو زندہ کرتا ہے، کسی کو صحت دیتا ہے، کسی کو بیماری دیتا ہے، کسی کو امیر بناتا ہے، کسی کو غریب بناتا ہے، کہیں دن لاتا ہے، کہیں رات لاتا ہے. یہ سارا معاملات جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور اللہ تعالیٰ مالک ہے. اس کے مالک ہونے کے معانی میں بڑا وسیع مفہوم ہے کہ صرف وہ دنیا کا مالک نہیں ہے، آخرت کا بھی مالک. آخرت تو اس سے بڑا جہان ہے، اس کا بھی مالک ہوئے. اور وہاں تو ایسا مالک ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے. دنیا میں پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کچھ نہ کچھ قوت دی ہے، قدرت دی ہے، ایک حد تک دی ہے، بادشاہتیں بھی دی ہیں. یہ ایک محدود بادشاہتیں ملی ہوئی ہیں، نیک کو بھی بد کو بھی، مسلمانوں کو بھی کافروں کو بھی. اس کے باوجود بھی حکم اللہ کا چلتا ہے، مرضی اللہ کی چلتی ہے، ارادہ اللہ کا چلتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. لیکن قیامت کے دن تو وہاں تو ویسے ہی کوئی شریک، کوئی اس طرح کا عارضی نظام بھی کوئی نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے.
سب سے بڑے نیک صالح لوگ انبیاء کے اختیار میں بھی کچھ نہیں ہوگا، ہے نا؟ جب میدان محشر میں لوگ سفارش کرانے کے لیے جائیں گے انبیاء سے کہ ہمارا حساب و کتاب شروع کیا جائے، تو انبیاء کیا کہیں گے؟ نفسی نفسی، آج ہمیں خود اپنی فکر ہے، اللہ آج ناراض ہے، اتنا ناراض کہ اس سے پہلے کبھی ناراض نہیں ہوا، ہم اللہ سے جا کے بات نہیں کرتے۔ جب لوگ امتیں پل صراط سے گزر رہی ہوں گی تو سارے انبیاء کھڑے ہوں گے، اپنی اپنی امتوں کو گزرتا دیکھ کے کہیں گے اللہم سلم اللہم سلم اللہم سلم، اے اللہ مہربانی فرما، انہیں سلامتی فرما، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اپنے آپ کو عمل کر کے جہنم سے بچا لو، لا املک لک من اللہ شیئا، کل قیامت کے دن میں تمہارے کسی معاملے کا اختیار نہیں رکھتا۔ قرآن کا ایک اور مقام ہے قل اللہم مالک الملک، قرآن مجید کا ایک مقام ہے لمن الملک اليوم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب سب اولین والآخرین میدان معاشر میں جمع ہوں گے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، سارے لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، السماوات مطویات بیمینہ، کہ آسمان اللہ کی مٹھی میں، زمین اللہ کی مٹھی میں، اور پھر اللہ تعالیٰ کہے گا بتاؤ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ تو اللہ کی بادشاہت دنیا میں، آخرت میں، انسانوں پر، جنوں پر، فرشتوں پر، حیوانوں پر، درندوں پر، سورج اور چاند پر، دن اور رات کا نظام، یہ سب کا مالک اللہ ہے، بلا شرکت غیر اللہ ہے۔ جو ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی سورۃ سبا کی، میں اس کو پورا سنا دیتا ہوں آپ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سبحان اللہ، لوگوں سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو، بتاؤ جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو، کیا اس کائنات، یہ تو اس کائنات میں، اس کائنات کی تخلیق میں شرکت بھی نہیں رکھتے، اس کائنات کی تخلیق میں معاون و مددگار بھی نہیں ہے، نہ شرکت رکھتے نہ معاون و مددگار ہیں۔ کون؟ یہ ان کو کہا جا رہا ہے جنہیں مشرکین، جن کی پوجا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی اس کائنات کی تخلیق میں کوئی ذرا سا ملک نہیں رکھتے، کنٹرول نہیں رکھتے، اختیار نہیں رکھتے۔ اب میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ کائنات بن چکی تھی جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، کائنات بن چکی تھی، زمین بھی، آسمان بھی، سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی۔ جب آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا اللہ تعالیٰ نے تو کیا جنت میں بھیجا نا، تو جنت پہلے بن چکی تھی، جنات پہلے پیدا ہو چکے تھے، فرشتے پہلے پیدا ہو چکے تھے۔ تو پھر آدم علیہ السلام کا اس کائنات کی تخلیق میں، کائنات کے نظام چلانے میں کوئی حصہ ہے؟ پھر دوسرے انبیاء آئے، کئی صدیوں بعد نوح علیہ السلام آئے، کئی صدیوں بعد ابراہیم علیہ السلام آئے، کئی صدیوں بعد پھر موسیٰ آئے، پھر عیسیٰ آئے، پھر سب سے آخر میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو کائنات تو پہلے بن چکی تھی، نظام تو پہلے چل رہا تھا، لوگوں کو روٹی، کھانا، پینا سب چل رہا تھا، صحت، بیماری، دن رات کا نظام تو چل رہا تھا۔ کسی نبی کا اس پوری کائنات کے نظام میں کوئی عمل دخل ہے؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کائنات کی تخلیق میں کوئی حصہ ہے؟ کائنات کی تخلیق میں کوئی اللہ کی مدد کی ہے؟ وہ تو پہلے بن چکی تھی۔ اس نظام چلانے میں کوئی مدد کی ہے؟ وہ تو پہلے سے چل رہا تھا۔ پھر وہ آئے اور دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئے، نظام کائنات چل رہا ہے۔ یہ جملے میں کوئی نعوذ باللہ انبیاء کی توہین میں نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انبیاء کرام جو اللہ کے سب سے مقرب ترین بندے ہیں، ان کا بھی اللہ تعالیٰ کے الخالق پیدا کرنے والا ہونے میں کوئی حصہ نہیں ہے، مالک ہونے میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ اس لیے آئے ہی نہیں تھے، وہ تو آئے تھے اللہ کے بندوں کو اللہ کا دین پہنچانے، مقصد حیات بتانے، اللہ کے دین کو سمجھانے،
اللہ کے دین کی طرف بلانے، اللہ کی بندگی کی طرف لگانے، اس میں انہوں نے حق ادا کر دیا، حق ادا کر دیا، انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ، میں تمہیں ایک روشن شاہراہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، کوئی کمی نہیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا حجۃ الوداع کے موقع پہ میدان عرفات میں، کل قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، میں نے نبوت اور رسالت کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ بتاؤ الا قد بلغت، کیا میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ سب صحابہ نے بیک زبان ہو کے کہا بلا قد ادیت وبلغت ونصحت۔ کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دین پہنچا دیا، تبلیغ کر دی، خیر خائی کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اور روشن ہو گیا، آپ نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، ایک دفعہ آسمان کی طرف، ایک دفعہ لوگوں کی طرف، 3 دفعہ ایسا کیا، اللہم فشہد اللہم فشہد اللہم فشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا، تیرے بندے میرے بارے میں یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے دین پہنچا دیا۔ یہ تو پوچھا بتاؤ میں نے دنیا کا نظام کیسے چلایا، میں نے سورج اور چاند کا نظام کیسے چلایا، میں نے مخلوقات پر حکومت کیسے کی ہے، تدبیر کائنات کیسے کی ہے، کوئی پوچھا؟ یہ کام ہی نہیں تھا ان کو، کوئی شریک نہیں، خالق ہونے میں بھی کوئی شریک نہیں اور مالک ہونے میں بھی کوئی شریک نہیں۔ پھر یہ عبادت غیر اللہ کی کیوں؟ جب انبیاء خالق ہونے میں شریک نہیں، خود مخلوق، مالک ہونے میں شریک نہیں، خود مملوک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی فی یدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک، بڑی معروف دعا ہے۔ دعا تو یہ تھی اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے غموں کا مداوا بنا دے۔ اس سے پہلے اللہ کی حمد بیان کی، کیسے؟ اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا عبد ہوں، عبد غلام، فرما بردار۔ مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے۔ اللہم انی عبدک، اللہ میں تیرا عبد ہوں، بندہ غلام ہوں۔ وابن عبدک، تیرے ایک بندے کا بیٹا ہوں۔ وابن امتک، تیری ایک باندی کا بیٹا ہوں۔ ناصیتی بیدک، میری پیشانی اللہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ ماضٍ فی حکمک، اللہ مجھ میں تیرا حکم چلتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ کا حکم چلتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ کا حکم چلتا ہے۔ ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک، اے اللہ تیرا جو فیصلہ میرے بارے میں ہے وہ حق اور سچ فیصلہ ہے۔ آپ انبیاء کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، کس سے دعائیں کر رہے ہیں؟ اگر مالک تھے، متصرف تھے، مدبر تھے، نعوذ باللہ، دعائیں کس چیز کی کر رہے ہیں؟ بیمار ہو رہے ہیں، زخمی ہو گئے، سامنے صحابہ شہید ہو گئے، آخر عمر میں انتہائی شدید بیمار ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، آپ کا دل چاہا کہ میں نماز مسجد میں جا کے پڑھوں۔ عباس اور علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، کہا مجھے مسجد میں لے چل۔ حالانکہ وہاں نماز کھڑی ہو گئی تھی، کیونکہ صحابہ دیکھ رہے تھے کہ آپ بیمار ہیں، آپ مسجد میں چل کے نہیں آ سکتے، انتظار کیا بہت۔ کہا ابو بکر کو کہو مصلی پہ کھڑا ہو جائیں، نماز پڑھائیں۔ پھر آپ نے بہت پانی اپنے اوپر ڈالا، خوب پانی ڈالا، طبیعت میں کچھ تازگی آئی تو عباس اور علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، کہا مجھے مسجد میں لے چلو۔ ایک کے کندھے پہ دائیں ہاتھ، دوسرے کے کندھے پہ بائیں ہاتھ، اور اپنے قدموں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، پاؤں زمین پہ گھسٹ رہے تھے۔ گئے، لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا، ابو بکر پیچھے ہٹے، آپ نے کہا اپنی جگہ پہ کھڑے رہو۔ ابو بکر جا کر ابو بکر کی ساتھ بیٹھ گئے، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ تو مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، یہ ساری کائنات اللہ کی ہے۔ اس کا تقاضا کیا ہے؟ جب مالک اللہ ہے تو پھر ہم اس کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں، پھر اسی کی طرف رجوع کریں، اسی کی طرف رجوع کریں، اس کی عبادت کریں، اس سے مانگیں۔ ساری کائنات کا مالک اللہ ہے، خزانوں کا مالک اللہ، للہ خزائن السماوات والارض، آسمان و زمین کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں،
ہاں وسائل اللہ نے بنائے، کھیتی باڑی کریں، دعا اللہ سے کریں، اللہ بارش برسا دے، یا اللہ ہمیں اناج عطا فرما دے، اللہ عذاب نہ بھیجنا، کوئی آفت نہ بھیجنا کہ کہیں ہماری یہ ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ الخالق ہے اور اللہ تعالیٰ مالک اور ملیک ہے۔ اب اس کے تقاضے خود جان لو، خالق وہ ہے، ہم تو اس کی مخلوق ہیں، مالک وہ ہے، ہمارا بھی، اس کائنات کا بھی، اس دنیا کا بھی، آخرت کا بھی مالک وہی ہے۔ آخرت کا تو اور زیادہ مالک ہے، تو یہاں تو پھر بھی اللہ نے کچھ اختیار دیا ہوا ہے، اور اصل حساب و کتاب کا دن کیا ہے؟ آخرت کا دن ہے۔ اور آج لوگ آخرت کے حوالے سے بہت بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہیں، جسے سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ آخرت میں تو یہ جو بڑے بزرگ ہیں، پیر فقیر ہیں، یہ تو بھائی ان کا تو اللہ پر بڑا زور چلے گا، یہ تو بس بیٹھ جائیں گے اور ہمیں بخشوا کے چھوڑیں گے، ہمیں چھڑوا لیں گے، اللہ کے آگے بیٹھ جائیں گے، منوا لیں گے ہمیں۔ نعوذ باللہ، سم مالک یوم الدین، اللہ کی ذات، تو پھر اللہ ہی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ عمل کر کے آؤ اور کوئی چیز اس دن کام تمہارے نہیں آئے گی۔ بس آخری بات، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے خالق اور مالک ہونے کے لیے ایک آیت سنیں، آل عمران کی آیت ہے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ اور یہ آیت کن کے رد میں اتری؟ عیسائیوں کے رد میں اتری، عیسائیوں کے رد میں۔ سورۃ آل عمران کے شروع میں عیسائیوں کا رد ہو رہا ہے، ان کے رد میں اتری، اللہم مالک الملک، اے اللہ تو ہی حقیقی بادشاہ ہے، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہے بادشاہ دے دے، تنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے بادشاہ چھین لے، وتعز من تشاء، جسے چاہے عزت دے، وتذل من تشاء، جسے چاہے ذلیل کرے، بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر و برکت ہے، انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے، تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، تو تولج اللیل فی النہار، تو رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، تخرج الحی من المیت، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، وتخرج المیت من الحی، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، وترزق من تشاء بغیر حساب، جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے روزی دیتا ہے، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان۔ آدھی آیت پڑھی تھی، پورے آیت سن لیں، پہلے آدھی آیت پڑھی تھی، اب پوری آیت، یسألہ من فی السماوات والارض، آسمان اور زمین کی مخلوق اس اللہ سے سوال کرتی ہے، اور اللہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے، کسی نہ کسی کام میں، کسی کو زندگی دیتا ہے، کسی کو موت دیتا ہے، کسی کو امیر، کسی کو فقیر، کسی کو بادشاہ، کسی کو گداگر بناتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جیسا چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، کسی کو بچے ہی بچے، کسی کو بچیاں ہی بچیاں، کسی کو دونوں دیتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی اس عظمت کو جانیں، جو اللہ تعالیٰ کی اس عظمت کے تقاضے ہیں، توحید ربوبیت، اور اس کے تقاضے توحید الوہیت۔ جب سب ہمارا خالق اللہ، مالک اللہ، سب کچھ دیا ہوا اللہ کا ہے، تو پھر اللہ کا احسان مانو اور اس کے شکر گزار بندے بنو۔ جب مالک اللہ ہے تو دعا بھی اسی سے کرو، اور جب آخری بات اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے تو پھر ڈر بھی ہونا چاہیے اس کا، ہیبت، سب سے زیادہ ہیبت اللہ کی ہو، کسی اور کی نہیں۔ باپ کا ڈر اپنی جگہ، احترام، استاد کا ڈر احترام اپنی جگہ، قوم برادری کے بڑے کا ڈر احترام اپنی جگہ، کسی پولیس والے کا ڈر اپنی جگہ، یہ طبی چیزیں ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر ہیبت اللہ کی ہونی چاہیے۔ اس لیے قرآن میں بار بار ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ اور پھر جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا، تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ نے ہم سے سوال بھی کرنا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے سب پیدا کیا، ہمارا سوال بھی ہونا ہے، تو پھر ہم اللہ کی عبادت کریں، بندگی کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے، اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔